بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وماذا عمل فیما علم. یہ ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز انسان کے قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے اور حضور سے ہٹ نہیں سکیں گے یہاں تک کہ اس کو 5 چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. دیکھیے وہاں جو ہمیں سوالات کیے جانے والے ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلا دیا. دنیا کے اندر تو امتحان کا حال یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب امتحان گاہ میں جاتا ہے، امتحان ہال میں، تب پتہ چلتا ہے سوال کیا ہے. یہاں پہلے سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تاکہ ہم اس کے مطابق خوب تیاری کا اہتمام کریں. چنانچہ پہلا سوال ہوگا زندگی کے متعلق. یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اور جتنی بھی نعمتیں چاہے وہ معنوی ہوں یا مادی ہوں، روحانی ہوں یا جسمانی ہوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، وہ سب اسی زندگی کی مرہون منت ہے. اس لیے کہ ہم کو اللہ نے پیدا فرمایا، زندگی دی، تب تو دوسری نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر یہ زندگی ہی نہ ملتی تو پھر اور نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع کہاں دیا جاتا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے اور اس زندگی کے اندر ہمیں ایک جسم دیا اور جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں اور قوا عطا فرمائے. آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، دل و دماغ دیا اور صلاحیتیں عطا فرمائی. گویا یہ سایہ ایک نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حوالے کیا ہے، اور یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک امانت ہے. اس کو لے کر دنیا کے اندر انسان کو بھیجا گیا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق اپنی اس زندگی کو گزارے. کون سے کاموں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے وہ جانے اور جان کر اس کو کرنے کا، اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کا اہتمام کرے، اور کون سے کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ان کو بھی جانے اور جان کر اپنے آپ کو ان سے بچانے کا اہتمام کرے. یہ زندگی کا اللہ کے یہاں سوال ہوگا. ہم اور آپ اپنے ماتحتوں کو جب کوئی چیز دیتے ہیں نا، باپ اپنے بیٹے کو پیسے دے گا، کوئی جائیداد دے گا، کوئی دکان اور تجارت حوالے کرے گا، تو بعد میں وہ حساب مانگتا ہے کہ بیٹا یہ دیا تھا، ذرا حساب بتاؤ تم نے کیا کیا اس کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور زندگی کی ضمن میں ہمیں یہ جو ساری صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں باقاعدہ سوال ہوگا. ویسے تو اللہ کی ہر نعمت کے متعلق پوچھا جائے گا. قرآن کے اندر ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے یہاں تم سے اللہ کی نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا. یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کے متعلق پوچھیں گے اللہ تعالیٰ.
اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی جو ہمیں عطا فرمائی ہے بہت قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ اس قابل ہے کہ ہم اس کو وصول کرنے کا اہتمام کریں۔ ہمارے اسلاف کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا، وہ ایک منٹ کو بھی ضائع کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی جو ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے متعلق فضائل صدقات میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ بجائے روٹی کھانے کے ستو پھانک لیا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ روٹی استعمال نہیں کرتے، ستو پھانک لیتے ہیں؟ کہا میں نے حساب لگایا، روٹی کھائیں گے تو اس کو توڑ کے چبانا پڑے گا، اس میں وقت زیادہ لگتا ہے، ستو پھانک لیتا ہوں تو کم وقت میں ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور جو وقت بچتا ہے اس میں 70 مرتبہ 70 مرتبہ میں سبحان اللہ پڑھ لیا کرتا ہوں۔ گویا اپنے کھانے کے اوقات میں سے بھی کٹنگ کر کے، کٹوتی کر کے اس کو اللہ کی یاد میں استعمال کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آدمی اپنے کھانے کے وقت میں سے اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکالتا ہو کٹنگ کر کے، وہ دوسرے اوقات کو کیسے ضائع کرے گا؟ اور یہ ان کا معمول 40 سال سے تھا۔ گویا 40 سال سے روٹی کے بجائے خالی ستو پر اکتفا اسی لیے کرتے تھے کہ گویا زندگی کے ان اوقات کو اللہ کی یاد میں گزار کر کے جتنا زیادہ وصول کر سکتے ہیں وصول کرنے کا اہتمام کریں۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ روٹی کو چبا کر کھانے کے بجائے پانی میں بھگو دیتے تھے، جب نرم ہو جاتی منہ میں رکھ کر کے حلق سے اتار دیتے۔ کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ میں نے حساب لگایا چبانے وغیرہ میں وقت جاتا ہے، اور یہ جو میں بھگو کر کے حلق سے نیچے اتار دیتا ہوں تو اس میں اتنا وقت بچ جاتا ہے جس میں قرآن پاک کی 50 آیتوں کی تلاوت کر سکتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیں کہ روٹی کو بھگو کر کھائیں گے تو اس میں کوئی لذت تھوڑی محسوس ہوتی ہے۔ ہم جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اور پلیٹ میں کسی جگہ تھوڑا سا پانی رہ گیا ہو اور وہاں روٹی کا جو حصہ لگتا ہے اور اس کو پانی لگا، وہ لقمہ جب ہمارے منہ میں جاتا ہے تو ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ ایک دم کیا ہو گیا۔ لیکن انہوں نے پوری زندگی روٹی بھگو کر کے کھائی تاکہ اس وقت کو جو ہے قرآن کی تلاوت میں استعمال کریں۔ یہ تو ایک مثالیں دی ہیں، ایسے بے شمار واقعات ہمارے اسلاف کے ہیں جو ان میں انہوں نے اپنی زندگی کے ان اوقات کو اس طرح وصول کرنے کا اہتمام کیا۔ گویا اللہ کی اس امانت سے اس طرح فائدہ اٹھانے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جی دوسرا سوال، وَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کے متعلق اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھا جائے گا کہ اس جوانی کو کہاں استعمال کیا آپ نے، کہاں لگایا؟ اب دیکھیے جوانی جو ہے وہ زندگی ہی کا ایک حصہ ہے، اور پہلے سوال میں بتایا گیا عن عمرہ فیما افنا، کہ زندگی کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ وہ کہاں اس کو پورا کیا۔ پھر بھی جوانی کے متعلق الگ سے سوال ہوگا۔ بات دراصل یہ ہے کہ جوانی جو ہے وہ زندگی کا سب سے بہترین حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی شکل میں جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے اس میں جوانی کا زمانہ جو ہے وہ پورے گویا ساری صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں وہ پورے عروج پر ہوتی ہے، اعلیٰ درجے کی ہر صلاحیت، اور آدمی اس جوانی والی قوت اور صلاحیتوں سے بہت کچھ کارنامے بڑے بڑے انجام دے سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں جوانی کے متعلق الگ سوال ہوگا، اور ایسے نوجوان جو اپنی ان صلاحیتوں کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں استعمال کرتے ہیں اللہ کے بڑے لاڈلے اور محبوب ہوتے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی وہ ہیں جن کو اللہ اپنے سائے میں اس وقت جگہ دے گا جب اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک ہے شاب
نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی نشو نما، جس کی بڑھوتری اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر ہوئی، گویا اس کی جوانی کا زمانہ اللہ کی اطاعت میں گزرا، وہ نوجوان اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اس لیے کہ جوانی کے متعلق الگ سے سوال کیا جائے گا۔ تیسرا اور چوتھا سوال مال کے متعلق ہے، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ۔ مال کے متعلق دو سوال، پہلا یہ ہے کہ کہاں سے کمایا۔ مال کمانے کے معاملے میں بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزاد نہیں رکھا، بلکہ مال کے کمانے سے متعلق شریعت مطہرہ نے جو ہدایتیں دی ہیں، جو پابندیاں ہم پر عائد کی ہیں کہ آدمی حلال طریقے سے مال کو حاصل کرے، حرام طریقہ استعمال نہ کرے، تو وہ ساری گویا چیزوں کی ساری پابندیوں اور شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے مال کو حاصل کرنا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی آدمی جھوٹ بول کر، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے، لوٹ مار کر کے، چوری کر کے مال حاصل کرے گا نا، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ آدمی جو مال حاصل کرے گا اس کے متعلق اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ میں کہاں سے لے رہا ہوں، حلال سے یا حرام سے۔ حالانکہ شریعت نے ہمیں پابند کیا کہ مال کو حلال طریقوں سے حاصل کرنا چاہیے، وہ طریقے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو بتلائے، شریعت مطہرہ نے ہمیں جو طریقے بتلائے ان کے مطابق اس کو کمانا چاہیے۔ اس کے خلاف اگر کوئی آدمی اس مال کو حاصل کرتا ہے تو وہ حرام کہلاتا ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو گویا مال کے متعلق پہلا سوال تو یہ ہوگا۔ دوسرا سوال مال کے متعلق ہوگا وفیما انفقہ، تو اس مال کو کہاں خرچ کیا، یعنی گویا کمانے کے بعد جب خرچ کرنے کا مرحلہ آتا ہے نا، تو بہت سے لوگ اس کی رعایت نہیں کرتے۔ بعض یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے حلال طریقے سے کمایا ہے، ہم اس کے مالک و مختار ہیں، جس طرح چاہیں اس کو خرچ کریں۔ حالانکہ مالک و مختار نہیں ہیں، ہم تو امانت دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مال امانت کے طور پر ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس کو ہمیں اسی طرح استعمال کرنا ہے، خرچ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو۔ اگر اس کے خلاف استعمال کریں گے تو یہ استعمال کرنا شریعت کی نگاہ میں ایک جرم اور گناہ قرار دیا جائے گا۔ فضول خرچی جو ہے نا، اسراف اور تبذیر، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، قرآن کہتا ہے کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو۔ فضول خرچ، اسراف کا مطلب کیا؟ جائز کام میں بھی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا، جائز کام میں ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا یہ اسراف ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے، اور وضو میں پانی جتنا استعمال کرنا چاہیے اس سے زیادہ استعمال کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا ما ھذا الصرف یا سعد، اے سعد یہ پانی کو بے جا استعمال کر رہے ہو، کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ افی الوضوء صرف، وضو میں بھی فضول خرچی ہے؟ وضو تو ایک عبادت ہے نا، ایک آدمی عبادت انجام دے رہا ہو اس میں تو جتنا زیادہ پانی خرچ ہو نیکی نیکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نام ولو کنت علی نہر جاری، کہ جی ہاں وضو میں بھی فضول خرچی اور اسراف ہے۔ تم بہنے والی نہر پر بیٹھ کر اگر وضو کر رہے ہو اور ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا دینا پڑے گا؟ جواب دینا پڑے گا۔ آپ اندازہ لگائیے، جو شریعت
وضو جیسی عبادت کے اندر ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتی، وہ کیا دوسری جگہ مال خرچ کرنے کی اجازت دے گی؟ یہ تو اسراف ہوا۔ اور ایک ہے تبذیر۔ قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ تبذیر یعنی کیا؟ گویا حرام اور ناجائز کاموں میں پیسہ خرچ کرنا۔ شادی ہے، اب اس میں ڈھول دھماکے میں یا دوسری رسم و رواج میں پیسے خرچ کرتے ہیں، نمائش کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، لوگ لاکھوں روپیے اسی میں اپنے ضائع اور برباد کرتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ میں نے محنت کر کے کمایا۔ ارے بھائی، محنت کر کے کیا کمایا؟ یہ تو اللہ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو خرچ کرنا، اس سے زیادہ نہیں۔ تو گویا گناہ کے کام میں اس کو اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ تبذیر۔ اس کو تو قرآن کہتا ہے کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مال کو جائز کاموں میں بھی ضرورت سے زیادہ اور گناہ کے کاموں میں بالکل استعمال کرنے کی شریعت اجازت دیتی نہیں۔ اور یہ گویا کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو سوال ہوگا، یہ مال کے متعلق پوچھا جائے گا تم نے کہاں خرچ کیا۔ جو بھی مال خرچ کیا جائے وہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور ان کاموں میں جہاں خرچ کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے یا اجازت دی ہے۔ بعض کام وہ ہیں جہاں شریعت خرچ کرنے کا حکم دیتی ہے نیکی کے کاموں میں، بعض کام وہ ہیں جہاں حکم تو نہیں لیکن اجازت ہے، آپ اپنی ضرورت کے لیے استعمال کریں ضرورت کے مطابق، تو شریعت کی طرف سے ممانعت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ مال کے متعلق دو سوال ہوئے، کہاں سے کمایا اور کہاں سے خرچ کیا، یہ چار ہوئے سوال۔ جی پانچواں سوال، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم حاصل کیا، دین کی جو باتیں آپ نے سیکھی، دین کے جو احکام آپ کے علم میں آئے، ان پر آپ نے کیا عمل کیا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ دین سے متعلق جو بھی ہم علم حاصل کریں گے، یہ علم ہمارے لیے یا تو اللہ کی طرف سے حجت ہے، یعنی اگر اس علم کے مطابق عمل کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، تو یہی علم ہمارے لیے کل کو نجات کا ذریعہ بنے گا، یا وہ ہمارے خلاف ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے حجت ہے۔ اگر ہم نے علم حاصل کیا اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا تو اسی پر اللہ تعالیٰ کے یہاں گرفت ہوگی۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ جو بھی علم حاصل کرے اس کے اوپر عمل کا اہتمام ہونا چاہیے۔ شریعت مطہرہ خالی علم برائے یعنی خالی معلومات اور جانکاری کے لیے علم حاصل کرنا پسند نہیں کرتی، جو بھی آپ علم حاصل کریں اس پر عمل کا اہتمام کریں۔ یہ باتیں جو آپ نے سنی ہماری زندگی میں، ان باتوں کو عملی جامہ ہمیں پہنانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں اسی کا اہتمام ہوتا تھا۔ حضرات صحابہ بھی کوئی بات جب حضور سے سیکھتے تھے تو اسی نیت سے، اور حضور بھی اسی کا حکم دے کر سکھلاتے تھے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو حاصل کرے، سیکھے اور اس پر عمل کرے، یا کوئی دوسرا جو عمل کرنے والا ہو اس کو سکھلائے۔ گویا دو ہی چیزیں ہیں، خود عمل کرنا اور دوسرے اللہ کے بندوں تک اس کو پہنچانا۔ تو یہ پانچواں سوال قیامت کے روز ہوگا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس مختصر سے ارشاد کے اندر ہمیں بہت کچھ بتلا دیا ہے، اور اس کے متعلق قیامت کے روز ہمیں جواب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔